کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ یہ مکیہ ہے اور ایک قول یہ ہے کہ مدنیہ ہے۔ اس میں 4 رکوع ہیں، 29 آیتیں ہیں۔ لوہے کو عربی میں حدید کہتے ہیں، آئرن، لوہا۔ اور اس سورت کی آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ نے حدید کے، لوہے کے فائدے بیان کیے ہیں، تو اس وجہ سے اس کو سورہ حدید، اس مناسبت سے یہ نام رکھا گیا۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے سے پہلے مسبحات سورتوں کی تلاوت فرماتے اور ارشاد فرماتے ان سورتوں میں ایک ایسی آیت ہے جو 1000 آیتوں سے بہتر ہے۔ یاد رہے کہ مسبحات سے مراد وہ صورتیں ہیں جن کی ابتدا میں تسبیح کی آیات ہیں، جیسے سورہ حدید ہے، سورہ حشر ہے، سورہ صف ہے، سورہ جمعہ ہے، سورہ تغابن ہے۔ تو یہ صورتیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے تلاوت فرماتے تھے۔ ہم اپنے سونے کے معمولات دیکھ لیں، سونے سے پہلے ہم کیا کر رہے تھے؟ موبائل دیکھتے دیکھتے سو جاتے۔ بعض کا تو کانوں میں ٹوٹیاں لگی ہوتی ہیں اور اسی حالت میں سو جاتے ہیں۔ جو کچھ چل رہا ہوتا ہے یا جو کچھ دیکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ کوئی گناہوں والا معاملہ ہو، میوزک والی چیزیں ہوں جو دیکھ رہے ہوں، ساری رات کانوں میں بس وہی میوزک ہی جاتا رہے گا، یوں نیند ہوتی ہے۔ اور وہ بھی نیند جو ہے وہ ڈسٹربنس والی نیند ہوتی ہے، صحیح نیند سکون والی نہیں ہوتی۔ اگر سونے سے پہلے ہم موبائل یوز کر رہے ہیں، اسکرین کا یوز کر رہے ہیں، تو جو ڈوپامین پروڈیوس ہوتا ہے جسم کے اندر، جس نے ایک سکون کی نیند لانی ہوتی ہے، وہ اس سے ختم ہو جاتا ہے۔ جب وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، ڈوپامین ختم ہو جائے گا، تو اس کے بعد پرسکون نیند نہیں آئے گی، ڈپریشن ہو جائے گا، انگزائٹی ہو جائے گی، بہت ساری دماغی امراض، چڑچڑاپن، غصہ، معدے کی خرابی، بہت ساری بیماریاں۔ کیونکہ نیند ایک ایسی چیز ہے جس سے ہمارے جسم کی جتنی ٹوٹ پھوٹ ہے نا، وہ ریپیئرنگ ہوتی ہے۔ دوران نیند ہی جسم کی ریپیئرنگ ہوتی ہے، دماغ کی ریپیئرنگ ہوتی ہے۔ جو کچھ دن بھر میں ہم نے کیا ہوتا ہے وہ پھر سوتے ہوئے ہر چیز مینیج ہوتی ہے۔ جو کچھ ہم نے اسٹڈی کی ہوتی ہے، کچھ پڑھا ہوتا ہے، یاد کیا ہوتا ہے، ہر چیز اپنے اپنے خانے میں سیو ہوتی ہے۔ ایک ترتیب سے اللہ پاک نے ایسا نظام بنا رکھا ہے، لیکن سارا کچھ سونے کے دوران ہوتا ہے۔ تو نیند ہی اگر خراب ہو گئی تو پورا سسٹم ہی ڈسٹرب ہو گیا، سارا شیڈول اگلے دن کا ڈسٹرب ہو گیا، ذہن ڈسٹرب ہو گیا۔ تو اس لیے جلدی سونا چاہیے۔ اور یہ ڈوپامین جو ہے جلدی پروڈیوس ہوتا ہے، اگر لیٹ ہو جائیں گے تو یہ پھر وہ نیند نہیں آتی سکون والی۔ اور خاص کر جب سکرین کا یوز کریں گے تو اس سے تو پھر بالکل ہی یہ ڈیمیج ہو جاتا ہے، نقصان ہوتا ہے اس کا۔ اور سونے سے پہلے جو معمولات ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صورتیں یہ والی مسبحات تلاوت فرماتے تھے، سورہ ملک کی تلاوت، پھر تسبیح فاطمہ وغیرہ پڑھنا اور ذکر و اذکار جو ہمیں بتائے گئے ہیں، آیت الکرسی پڑھ کے سونا، آخری 3 صورتیں پڑھ کے پورے جسم پہ ہاتھ پھیر کے دم کر کے اس طرح سوتے تھے۔ اس طرح حفاظت رہتی ہے، شریر جنات وغیرہ سے، ان چیزوں سے حفاظت رہتی ہے۔ تو یہ سارے اوراد و وظائف کر کے سوئیں گے، اس کے بعد پھر سکون کی نیند دیکھیں کیسی آتی ہے۔ پورا دن بھی اچھا گزرے گا، صحت بھی اچھی ہو جائے گی جب سکون کی نیند آئے گی۔ تو یہ ہمیں بھی اپنے معمولات میں، ہم تو 1-2 صورتیں پڑھنا مشکل ہو جاتی ہیں، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسبحات تلاوت فرمایا کرتے تھے، سورہ حدید، سورہ حشر، سورہ صف، سورہ جمعہ، سورہ تغابن۔ تو ہم بھی سوتے سوتے یہ صورتیں جتنی پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں، جو زبانی یاد ہیں وہ پڑھ لیں، ذکر و اذکار کرتے رہیں، درود پاک پڑھتے سو جائیں۔ تو یوں پھر میں سو جاؤں، یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ اس صورت کے مضامین میں لکھا ہے کہ اس میں عقیدے اور ایمان سے متعلق، جہاد اور راہ خدا میں خرچ کرنے کے بارے میں، اور ان کے علاوہ دیگر چیزوں سے متعلق شرعی امور بیان کیے گئے ہیں۔ اس صورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی صفات، اس کے اسماء حسنہ اور کائنات کی تخلیق میں اس کی عظمت و قدرت کے آثار کے ظہور کا بیان ہے۔ مسلمان کو اپنے رب کے بارے میں، کہ مسلمان کو اللہ سے محبت ہے، اللہ کی عبادت، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ساری زندگی گزار دیتا ہے، تو جس سے اتنی محبت ہے، جس محبت کی وجہ سے باقی ساری محبتیں ہیں، اس رب کے بارے میں پتہ نہ ہو۔ کوئی غیر مسلم کہہ دے اپنے رب کو انٹروڈیوس کراؤ، تعارف کروا دو اپنے رب کا جس کی عبادت کرتے ہو۔ اب مسلمان پریشان ہو جاتے ہیں، میں کیا تعارف کراؤں، 2-4 باتوں کے علاوہ آگے پتہ ہی نہیں ہے، اپنے رب کا تعارف نہیں ہے ایک مسلمان کو۔ ہمیں تو رب کے بارے میں ہم تعارف شروع کریں تو گھنٹوں گزر جانے چاہیے۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی تو پھر ایک ایک چیز پہ، کسی اپنی فیلڈ سے محبت ہوتی ہے کہ اپنی فیلڈ کے بارے میں بولو، وہ گھنٹوں کا لیکچر دے دے گا، کیونکہ اس فیلڈ سے وہ محبت کرتا ہے، اسے پتہ ہے ساری معلومات اسے ہوں گی، ایک اچی بیچی کا پتہ ہوگا، ایک ایک چیز کا پتہ ہوگا۔ لیکن اپنے رب کے بارے میں اٹھ کے بات کرنا شروع کریں تو ہمیں 1-2 منٹ میں زبان پھر بند ہو جائے، آگے پتہ ہی کچھ نہ ہو، تو یہ کیسا مسلمان ہے۔
تو اپنے رب کی صفات کے بارے میں، اپنے رب کا تعارف کے بارے میں، اس کے اسماء الحسنیٰ، یہ ڈیٹیل ہمیں پتہ ہونی چاہیے، سیکھنا چاہیے اس کو۔ یہ عقیدے کا حصہ ہے اور ضروری ہے ایک مسلمان کے لیے۔ مسلمانوں کو دین اسلام کی سربلندی اور اس کے اعزاز کی خاطر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ دنیا اور آخرت کی حقیقت کو واضح کیا گیا اور بتایا گیا کہ دنیا فنا ہونے والا گھر ہے اور کھیل تماشے کی طرح ہے، جبکہ آخرت ہمیشہ باقی رہنے والا گھر ہے، سعادت اور بڑی راحت کی جگہ ہے، اور اس کے ساتھ دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہونے سے ڈرایا گیا ہے اور آخرت کی بہتری کے لیے عمل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ مسلمانوں کو مصیبتوں پر صبر کرنے کی تلقین کی گئی ہے اور تکبر و بخل کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور انبیاء و رسل علیہم الصلاۃ والسلام کے راستے کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس صورت کے آخر میں سابقہ امتوں کے حالات سے نصیحت حاصل کرنے کا کہا گیا، اور اس سلسلے میں حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات بیان کیے گئے۔ متقی لوگوں کے ثواب کو واضح کیا گیا اور اپنے رسولوں پر ایمان لانے والوں کے لیے دگنے اجر کا بیان ہوا، اور اس کے ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ رسالت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چناؤ ہے اور یہ اس کا فضل ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے یہ رتبہ رسالت کا عطا فرماتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ ختم فرما دیا ہے، اب قیامت تک کسی کو نبوت نہیں ملے گی۔ سورہ حدید کی اپنے سے ماقبل صورت واقعہ کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ واقعہ کے آخر میں تسبیح کرنے کا حکم دیا گیا، اور سورہ حدید کی ابتدا میں تسبیح بیان کر کے گویا ہمیں اس کا طریقہ سکھا دیا گیا، یا آسمان و زمین میں موجود چیزوں کی تسبیح کا ذکر کر کے ایک اور انداز میں ترغیب دی گئی۔ تو انشاءاللہ کل سے سورہ حدید کا آغاز کریں گے۔ لوہے کے بارے میں دیکھیں پوری صورت نازل ہو گئی، اتنی اہم چیز ہے لوہا بھی، یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے بہت بڑی۔ تو اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کن کن نعمتوں کو چلو گے۔ تو اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کر کے اس کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، انجوائے کرتے رہنا چاہیے، یوں بندہ خوش بھی رہتا ہے۔ اور جب کسی ایک نہ ملی ہوئی نعمت کو بندہ سوچ سوچ کے ساری زندگی ڈپریشن میں، ٹینشن میں گزار دیتا ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے۔ جو لاکھوں کروڑوں چیزیں موجود ہیں اس پہ توجہ کر لو۔ اللہ نے جو ہمارے اندر جو نظام رکھا ہے، کڈنی ہے، گردے ہیں، دل ہے، جگر ہے، اور وہ جو اندر فنکشن کر رہے ہیں، ہمارے اعضاء ایسے ایسے ہیں کہ کوئی کہے نا اربوں روپیہ لے لو یہ چیز دے دو، تو نہیں دیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم اربوں خربوں کی ویلیو ہے ہمارے اندر، تو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے، غریب ہیں، حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ حالات ٹھیک نہیں بھائی، اربوں خربوں کی پراپرٹی ہے ہمارے پاس، تو اتنے امیر ہونے کے باوجود پھر پریشان ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔